کل صاحب ایک حدیث کا بھی بخاری شریف کی کتاب نکاح کی حدیث ہے کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے چار باتوں کی وجہ سے، کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور آخر پر حضور نے فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے، اور ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دین والی جو ہے اس کو لے کر کامیابی حاصل کرو۔ تو انہوں نے اس کے متعلق یہ سوال لکھا ہے کہ اس حدیث میں دین کو ترجیح دینے کا ذکر ہے، تو اگر مختلف ادیان میں شادی کی اجازت ہوگی تو تب ہی دین اسلام کو ترجیح دینے کا سوال اٹھے گا۔ کیا ہے ابھی کہ اسلام نے اہل کتاب کی شریف مستورات سے شادی کرنے کی مسلمان مرد کو اجازت دی ہے، لیکن ایک اور نقطۂ نگاہ سے اس بات پہ غور کریں۔ یہ تو فرمایا کہ دیندار عورت سے شادی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان عورت سے شادی کرو، اہل کتاب عورت سے شادی نہ کرو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم کی ہدایت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ بے دین ہو سکتا ہے، اور ایک اہل کتاب غیر مسلم ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے دیندار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض اتنے دیانتدار ہیں کہ انسان ہو بکنسار یؤدیہ الیک، کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھ دو تو ذرہ برابر بھی وہ دھوکہ بازی کا ارتکاب نہیں کریں گے، ساری کی ساری امانت تمہیں لوٹا دیں۔ اب ہر مسلمان بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو قرآن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت سے شادی کرو۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں جیسے استاد المکرم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اسلام نے محدود نہیں کیا کسی چیز کو، اور یہ اسلام کی وسعت نظری بھی ہے اور آفاقی تعلیمات بھی ہیں، اور جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گویا اسلام شدت پسند مذہب ہے، اپنے آپ میں بند رہنے کا نام ہے، جیسے آخر پر انہوں نے مثال دی ایک آیت کریمہ سے کہ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ کسی امانت پر مقرر کر دیں، کسی ایک ڈھیر پر بھی، تو وہ پورا اس کو واپس لوٹائیں گے۔ تو ان کی امانت داری کو بھی اسلام نے تسلیم کیا ہے اور اچھی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر بالکل اس قدر تنگ نہیں ہے کہ صرف یہ سمجھا جائے کہ کوئی اچھا کام سوائے کسی مسلمان کے کسی انسان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ آیات رہنمائی کا کام کرتی ہیں، اور ایسے غیر مسلم لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ تعلیمات پیش کرنی چاہیے کہ اسلام کی نظر میں ہمیشہ وسعت رہی ہے انسانیت کے لیے اور معاشرے کے لیے۔